اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑا دوسرا حملہ ہوا ہے۔ پہلا حملہ جو ہوا پی ٹی آئی کی جانب سے وہ یہ تھا کہ جناب ایک کمشنر پنڈی جو ہے وہ کیا گیا، اس کو لانچ کیا گیا۔ لیکن ہم ذرا اس دوسرے حملے کا تھوڑا سا مین میخ نکالنا چاہ رہے ہیں، اس کی پوری کرونالوجی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ الیکشن سے پہلے مجھے فون آیا ایک ٹی وی چینل سے، تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کا وقت چاہیے۔ وہ ٹی وی چینل جو ہے، میں چونکہ اس کی لانچنگ ٹیم کا حصہ تھا، تو وہاں پہ جو بچے بچیاں ہیں وہ انوائٹ کرتے رہتے ہیں مختلف پروگراموں کے اندر۔ تو میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ پروگرام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ثاقب کھرل صاحب کا پروگرام ہے اور آپ اس میں اسکائپ کے ذریعے شریک ہوں گے۔ میں نے کہا جی میری بات سنیے، ثاقب کھرل صاحب کے کسی پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے میں دستیاب نہیں۔ سر ایسی کی بات ہو گئی، وہ اپنے بچے بچیاں ہی شاگردی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ان کی طریقے صحافت سے شدید اختلاف ہے، تو انہیں کہا آپ ہی تو پڑھایا سا جب۔ میں کہا میں نے یاد ہے کدی میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں رہا ہے۔ میں کہا نہیں میں بھول جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، تو ثاقب کھرل صاحب کا کردار جو ہے اس وقت سامنے آیا جب جو تھا وہ فواد چودھری نے جناب مبشر لقمان کے اوپر جو تھا وہ ایک فنکشن کے اندر، شادی کا فنکشن تھا شاید، وہاں پہ حملہ کیا اور ان کو تھپڑ رسید کیا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو مبشر لقمان صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی طرز صحافت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مبشر لقمان وہ آدمی ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ وہ آپ کی بات بھی سنتے ہیں، آپ کو جواب میں دلیل بھی دیں گے، تو یوں ایک ڈائیلاگ چل سکتا ہے ان کے ساتھ۔ ثاقب کھرل صاحب ان کے ساتھ کسی حوالے سے منسلک تھے یا ان کے پروگراموں میں بیٹھا کرتے تھے، قربت بہت زیادہ تھی ان دنوں میں جب یہ حرکت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد ثاقب کھرل صاحب جو ہیں وہ اپنی ہمدردی کا بیانیہ دینے کے لیے اپنا موبائل اٹھائے جناب مبشر لقمان صاحب کے ہاں پہنچتے ہیں، ان کے دفتر میں، ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اوپر ویڈیو شیڈیو بھی بناتے ہیں۔ جب میری بھی کچھ یاد اللہ ہے، مبشر بھائی جو ہیں ذاتی طور پہ ان کے بہت احسانات ہیں میرے اوپر، اور مطلب بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بڑے میری ذات کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ تو مبشر صاحب جو ہیں وہ ان کو رسائی دے دیتے ہیں اپنے تک، لیکن جب بعد میں تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ثاقب کھرل صاحب جو تھے، یہ مبشر لقمان صاحب کی صورتحال جو تھی وہ لمحہ بلمحہ رپورٹ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے فواد چودھری کو۔ بھئی پالا پوسا بڑا کیا اور سکرین پہ بٹھایا تمہیں مبشر لقمان نے۔ مبشر لقمان کے اوپر حملہ ہو گیا، اور حملہ آور کے ساتھ تم اس لیے مل گئے کہ تمہیں اس سے بینیفٹ مل سکتا تھا، وہ انفارمیشن منسٹر تھا اور وہ تمہیں ایلیویٹ کر سکتا تھا، اور پھر اس نے ایلیویٹ کیا، تمہیں پروگرام لے کے دیا۔ یہ بھی بات ریکارڈ کے اوپر پرائم ٹائم کے اندر، پہلے چھوٹے ٹی وی چینل کے اوپر ہی پروگرام لے دیا، لیکن لے دیا۔ لیکن یار اگر بندے کا کوئی ضمیر ہو، کوئی کردار ہو، یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ جتنا مرضی مبشر لقمان کے خلاف ہوں، میں اس کے کردار کی گواہی دوں گا، کیونکہ میرے ساتھ جو اس نے بھلائی کی ہے یا وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہے ہیں مختلف فورمز کے اوپر، یہ بھی تو بھلائی ہے نا کہ وہ میرے بارے میں اچھی گفتگو کریں، کہیں کہ یار وہ صحیح آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اسے جانتا ہوں، اور ہم جانتے ہیں، ہم گزشتہ 30 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے اوپر تو میرے سے کئی گنا زیادہ احسانات تھے اس کے، آپ نے اس کو نہیں بخشا، اس کی باتیں بتائیں۔ اچھا، نارملی یہ ہوتا ہے، میرا ذاتی تجربہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، مطلب ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، پھر ایجنسیاں آپ کے ہی مختلف کولیگز کی ڈیوٹی لگا دیتی ہیں۔ وہ ایجنسی سول ہو، آپ ایجنسی سے مراد نمبر 1 نہ لیا کریں، وہ ایجنسی سول ہو، وہ عسکری ہو، طریقہ واردات ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کے ہی قریبی دوستوں کی آپ کے اوپر ڈیوٹی لگاتی ہیں، اور وہ دوست جو پچھلے 8 سال میں صرف آپ سے فون پہ رابطے میں ہوتا ہے،
آپ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے آگے پیچھے چل رہا ہے، وہاں پہ تاریخ بھگتنے جا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو میں جب اس طرح کے دوستوں کا شکر گزار ہونے لگا قریب ہو کے، تو مجھے کسی نے کہا کہ اینا بھی شکر گزار ہونے کی لوڑ نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تسی انہوں نے اینا شکر گزار نہ ہویا کرو۔ میں کہا اچھا جی۔ تو یعنی آپ نے فوری طور پہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ کا رول ازیوم کر لیا، یار کو خدا کا خوف کریں۔ تو یہ کریکٹر ہے انصاف کا۔ اچھا، انہوں نے ایک ویڈیو کی جس میں لاہور کے ایک پرنٹنگ پریس کے اندر مانسہرہ کے وہ چھپ رہے ہیں پوسٹل بیلٹ چھپ رہے ہیں، پوسٹل بیلٹ چھپ رہے ہیں یا بیلٹ چھپ رہے ہیں، اور ان کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کا سائڈ پہ وہ ابھی تک کمپائلیشن نہیں ہوئی، لیکن کمپائلیشن کے لیے جو اس کی جگہ ہوتی ہے سائڈ کے اوپر جہاں سے کمپائل کر کے اسے ایک شکل دی جاتی ہے، کتابی شکل دی جاتی ہے، وہ بھی غائب ہے۔ اچھا، پھر اس کا رنگ بھی ڈیفرنٹ ہے جو کہ اصل میں رنگ تھا، پھر کاغذ بھی ڈیفرنٹ ہے اس کاغذ سے جس کے اوپر اوریجنل بیلٹ پیپر چھپے تھے، لیکن اس تمام کے اوپر وہ جناب موصوف جو ہے ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ اب جو آخری اطلاعات ہیں، اگرچہ میرے دوست ہیں اور مجھے ان سے پوچھ لینا چاہیے لیکن میں نے نہیں پوچھا، سوشل میڈیا اطلاعات یہی ہیں کہ نیو ٹی وی کے جو ہیڈ ہیں ٹھیک ہے، نصر اللہ ملک صاحب، پائی ہیں، چھوٹے پائی نہیں ملک صاحب جو ہیں، ان کے پاس یہ جب سٹوری آتی ہے تو وہ اس سٹوری کو چلانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بڑی سٹوری تھی نا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ خامیاں ہیں۔ اب جو آخری اطلاعات تک جب ملک صاحب کے اوپر پریشر ڈلواتی ہے پی ٹی آئی کی قیادت اور ان کو اپروچ کرتی ہے امریکہ سے، میری ملک صاحب نال کوئی گال نہیں ہوئی، امریکہ سے اپروچ کرتی ہے، ملک صاحب ڈٹے رہتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے کچھ تو جراثیم ان کے اندر ہوں گے نا، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجے کے طور پہ پہلے اسے اسد کھرل اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لوڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی عمران ارشد کوئی جرنلسٹ ہے، رپورٹر ہے، وہ بھی ملوث ہے اس جرم کے اندر۔ اور جب یہ سوالات اٹھتے ہیں اور پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم اس کا پیچھا کرتی ہے تو وہ اپنے اکاؤنٹ سے تو ڈیلیٹ مار دیتا ہے، لیکن یہی جو ویڈیو ہوتی ہے یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کر دی جاتی ہے، اور اس شیئرنگ کے بعد پھر دھڑا دھڑ واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے یہ پھیلائی جاتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں میاں نواز شریف کو مانسہرہ سے جتانے کے لیے لاہور کے اندر جو ہے وہ اس وقت پرنٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، پتہ نہیں وہ اب پرنٹ کیوں کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں انہوں نے کیا اگر کرنے تھے تو۔ یہ پاکستان کے اندر الیکشن کے اوپر دوسرا حملہ ہے، پہلا حملہ ہو چکا ہے، اور یہ حملہ جو ہے یہ کس پہ ہے یہ تو ہم آپ کو الگ سے ایک ولاگ کے اندر بتاتے ہیں، لیکن اس کا پھر پیچھا کرنا جب شروع کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ موصوف جو ہیں وہ ظاہر ہے ایتے چھانڈ بورے تے بھی لاک کر دیندہ ہے، ایتے تے بہت کام میں گاسی۔ اس طرح کی باتیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت سنی جا رہی ہیں کہ جناب وہ موصوف نے سوکھے سباؤ اور سستے میں یہ سائدہ ڈرامہ نہیں کیا۔ اچھا، چونکہ ان کی تصویر سامنے ہے نا، وہ کھڑے ہو کے وہ دکھا رہے ہیں، دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں پرنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی جو ان کے ساتھ نام نہاد جرنلسٹ یا بکاؤ رپورٹر جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ یہ ایک سیکنڈ اٹیک ہوا ہے۔ پہلا اٹیک کیا ہوا ہے؟ پہلا اٹیک ہوا ہے کمشنر کی پریس کانفرنس، اور بائی دا وے وہ پریس کانفرنس سے بیک آؤٹ کر چکے ہیں، اپنی سے پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے بکواس اور واہیات بکی تھی اس سے وہ بیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ یہ دونوں واقعات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ میں نے پچھلے دنوں ایک ولاگ کیا تھا کہ کیا حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو ان کے ادارے نے ابینڈن کر دیا؟ یہ سوال میں نے ریز کیا تھا اس کے اندر بڑے ہاتھ جوڑ کے۔ یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے۔ سب سے پہلے انتخابات کو غیر متنازعہ اور شفاف کس نے کہا ہے؟ اب تک کی تاریخ کے اندر سب سے پہلے جس بندے نے کہا اور اس کو ویلکم کیا اس کا نام تھا حافظ سید جنرل عاصم منیر۔ تو اب چونکہ انہوں نے شفاف کہہ دیا ہے اور انہوں نے غیر متنازع کہہ دیا ہے تو ہم اس کو غیر شفاف بھی کریں گے اور غیر متنازع بھی کریں گے۔ حافظ صاحب یہ الیکشن کے اوپر حملہ نہیں ہے،
نہ یہ نواز شریف کے اوپر حملہ ہے، اور نہ ہی یہ زرداری صاحب پہ حملہ ہے، یہ آپ جناب سرکار کی ذات والا بابرکات کے اوپر حملہ ہے، اور ان تزویراتی اساسوں کی طرف سے حملہ ہے جن کو آپ کا یہ ادارہ دودھ پلا پلا کے پالتا ہے۔ وہ پنجابی کا ایک شعر تھا نا، سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے، پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے۔ سانپ کو ایسے منہ سے پکڑ کے، اس کا منہ پکڑ کے اور ایسے آپ دودھ پلائیں، کتنی خطرناک بات ہے۔ سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے، پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے، تے کوڑے کھو کدی مٹھے نہ ہون، پاویں من من کھنڈا شکر پائیے، اس طرح دا کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تے سر جی وہ سپاں دے پتر نہیں متر ہو سکتے، آپ اور آپ کا ادارہ انہیں بے شک آج کی تاریخ تک پالتا رہے، انہیں تھمز اپ بھیجتے رہیں، آپ کے آفیسران کے کام چوک کے رکھو، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی ذات کے اوپر حملہ آور ہیں۔ ہم تو بس یاد دہانی کروانے والے ہیں کہ یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس اطلاع ہے کہ ایک یا دو واقعات اس طرح کے اور بھی ہوں گے، اور پھر ایکسٹرنل پریشر جو ہے وہی لابنگ کے ذریعے بیانات مختلف لوگوں کے انفرادی، اور اس کو ان کی گورنمنٹ کا نقطہ نظر کہہ کے پروپیگیٹ کیا جائے گا، وہ والا اٹیک ان کے بعد آئے گا۔ ہم ہر موقع کے اوپر نشاندہی کرتے جاتے ہیں، آگے جناب مزاج یار میں آئے، کچھ کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، ہم تو یہ کام نہیں چھوڑیں گے جب تک سانس میں سانس ہے، اور اس کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو دونوں کام ہوئے ہیں، یہ براہ راست حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کی ذات کے اوپر حملہ ہے، اور جن کے وہ ہیں سپہ سالار وہ جانے، اور جو کار رہے ہیں وہ جانے، ٹھیک ہے۔ میں نے اجازت دیو، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔